اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130، 131 اور 132 شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، جو بھی حضرت ابراہیم کی ملت سے اعراض کرتا ہے۔ کون ہے ایسا جو حضرت ابراہیم کی ملت سے اعراض کرتا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے کہ جس نے اپنی ذات کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے یعنی ہم نے اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کو حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی یہ صالحین میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کیوں صالحین میں سے ہیں؟ یاد کیجئے، قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلم، کہ تم اپنا سر کو جھکا لو اللہ کریم کی بارگاہ میں، یعنی اسلام لے آؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے ارشاد فرمایا اسلمت، میں اسلام لے آیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا لرب العالمین، اس رب کے حضور جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ووصى بها ابراہیم، اور اسی وجہ سے ابراہیم نے وصیت کی بنی ہی اپنے بچوں کو، یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ دو باتیں سکھائیں۔ یا بنی ان اللہ، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفى لکم الدین، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب فرمایا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا دین ہے؟ ارشاد فرمایا الا، فلا تموتن، تم پوری زندگی ایون کہ موت تک، فلا تموتن، تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، سوائے مسلمان ہو کر۔ اب یہاں پہ اہم سوال ہے نا کہ دین کی وصیت کی، کون سا دین؟ ڈائریکٹلی ارشاد فرمایا کہ تم مسلمان ہو کے مرنا، اس کا مطلب ہے دین اسلام ہے۔ یہاں پر پہلے ادیان کا نام کیا ہوتا تھا، اس کا جواب ہے۔ میں اسی آیت مبارکہ کے اختتام میں اپنی باری پہ آؤں گا، پہلے میں ابتدا سے جو آیات پڑھی ہیں ان کو آپ کے گوش گزار کر لوں۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ملت سے جس نے بھی اعراض کیا، جس نے چھوڑ دیا، وہ کون ہو سکتا ہے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علی الاعلان اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیا نمرود کے سامنے۔ تو گویا جو ملت توحید پر کاربند رہے گی نا، توحید پر بیس کرتی رہے گی، توحید پر ایگزسٹ کرتی رہے گی، وہ ملت ابراہیمی ہوگی۔ پہلی بات یہ ذہن میں رہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کی ذات بابرکات نے بہت سارے امتحانات میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنی سرخروئی حاصل کی۔ مثال کے طور پر اپنی ذات کو پیش کیا تو نمرود کے آگے سر نہیں جھکایا، نمرود کو خدا نہیں مانا، انکار کر دیا اس کی خدائی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کو بھی حضرت ابراہیم نے آزمائشوں میں جھونک دیا،
صرف توحید کو بچانے کے لیے۔ تو پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی ملت توحید کے علاوہ شرک کے اوپر قائم رہو؟ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی اعراض کیا ملت ابراہیمی کو، اس کی ریزن ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں ہی یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی وہ ہیں جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جو ہی کسی انسان کو آپ اللہ کا بیٹا کہیں گے، کیا کہنے والا توحیدی ہوگا؟ آپ جواب دیں گے ہرگز نہیں، وہ تو مشرک ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ اس نے شرک ٹھہرا دیا، توحید سے تو ہٹ گیا۔ تو جو ہی وہ توحید سے ہٹے گا وہ ملت ابراہیمی سے ہٹ جائے گا۔ تو یہاں پہ جس چیز کی نفی ہو رہی ہے نا، وہ اہل یہود کی ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے شرک کا اظہار کیا تو ملت ابراہیمی پہ تو قائم نہ رہے نا، لہٰذا انہوں نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی ملت کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ توحید پرست نہیں رہے، توحید پر قائم نہیں رہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ سکتا ہے سوائے بے وقوف کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اظہار فرمایا کہ جو بھی ملت ابراہیم پہ توحید پہ قائم نہیں رہے گی نا، وہ ملت ابراہیمی نہیں ہوگی۔ اب ذرا یہ تو آپ نے سن لیا کہ اہل یہود نے شرک کا اظہار کیا تو حضرت ابراہیم کی ملت سے ہٹ گئے۔ اب ذرا عیسائیوں کی طرف آ جائیے۔ 12 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس بیان فرمایا۔ قال عیسیٰ ابن مریم، کیا سٹیٹس بیان فرمایا؟ عیسیٰ وہ جو مریم کے بیٹے ہیں۔ اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جو ہی عیسائیوں نے یہ کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ ضرور کہیں گے کہ جنہوں نے بھی شرک کر لیا ہے۔ تو جو ہی وہ شرک کہیں گے تو وہ ملت ابراہیمی پہ کاربند نہیں رہیں گے، پر قائم نہیں رہیں گے۔ انہوں نے گویا ملت ابراہیمی سے منہ موڑ لیا۔ جو ہی ملت ابراہیمی سے منہ موڑ لیں گے تو اللہ کے اس ارشاد کے مطابق گویا انہوں نے اپنے نفسوں کو بے وقوف بنا دیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے نا تو حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل اور ذریت سے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کی پھر یہ چلتے چلتے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور یہ چلتے چلتے آگے سارے انبیاء بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی ذریت سے ہو کر کے حضرت ابراہیم تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ ملت ابراہیمی ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہی انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو ملت ابراہیمی سے الگ کر دیا۔ لہٰذا پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ ملت ابراہیمی کا پہلی بنیاد اور پہلی کسوٹی توحید ہے۔ اب آئیے اس مسلمانوں کی طرف۔ مسلمان آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پشت سے آنے والے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر قائم ہیں، اور اس دین کی بنیاد پہلے سماوی ادیان کی طرح توحید پر ہے۔ مسلمان گناہگار تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، گناہگار تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان وہ مسلمان ہوگا جو توحید پہ قائم رہے گا۔ اگر مسلمان توحید سے ہٹیں گے نا تو یہ بھی پھر ملت ابراہیمی پہ نہیں رہیں گے۔ اب یہ تینوں بڑی جہتیں اہل یہود کی، اہل نصارہ کی اور مسلمانوں کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہاں پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا سوائے بے وقوف کے۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو چن لیا ہے دنیا میں۔ یقین کیجئے یہ آج ہی میں اس دوسری جگہ پہ درس میں وہاں پہ تیسرے سپارے کا جو دوسرا رکوع ہے نا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ، اس کا درس تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی کٹھن تھی،
شہر ار میں نا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور ار بابل و نینوا کی تہذیب کا بڑا ہی مضبوط ترین شہر تھا۔ یہ ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل قسم کی تہذیب ہے نا پرانی، جیسے یہاں پہ ہمارے اس علاقے میں ٹیکسلا ایک تہذیب تھی، اسی طرح سندھ کے علاقے میں موہنجو کی تہذیب تھی، یہ اپنے وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے سے کئی ہزار سال پہلے تک یہ تہذیبیں اپنے عروج پہ رہی ہیں۔ انہی میں سے نا اسی طرح کی ایک تہذیب عراق کے ایریے میں نا یہ بابل و نینوا کی تہذیب تھی، جہاں پہ شہر ار میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اب شہر ار میں پیدا ہوئے، نمرود کی ربوبیت کا انکار کیا، اور پھر ایک وقت میں آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم نے وہ ان کے بنائے ہوئے بتوں کی پاش کیا، اور پھر اسی نمرود کی عدالت نے حضرت ابراہیم کو آگ کی سزا سنائی، اور آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم کو پھینک دیا گیا، اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے پھر ہجرت کا حکم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دجلہ اور فرات، یہ دو بڑے دریا ہیں عراق کے نا، ان کے درمیان چلتے نا بحر قلزم کے کنارے پہ پہنچتے ہوئے یہاں پہ حیران کے راستے سے ہو کر کے کچھ عرصہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، پھر آگے چلتے ہوئے فلسطین میں پہنچے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دنوں کے لیے سٹے کیا، بلکہ پرماننٹلی رہائش رکھ لی، اور فلسطین میں اپنے تبلیغ کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت سیدہ ہاجرہ کے ہاں جب وہ راستے میں آتے ہوئے آپ جانتے ہیں حضرت سارہ کے ساتھ حضرت ہاجرہ وہ نکاح میں دی گئی، اس بادشاہ نے دی جو راستے میں ملے تھے۔ اب حضرت ہاجرہ کے ساتھ عقد ہوا، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ نے پھر حکم فرمایا کہ اس کنبے کو نا جو تمہارا چھوٹا کنبہ ہے اس کو یہاں سے ہجرت کروا کے پھر دوسری جگہ پہ چھوڑ دو۔ فلسطین میں قیام کر کے یہاں پہ لوگوں کو بھی دین کی دعوت دی، اور حضرت اسماعیل کو اس جگہ پہ بھیج دیا بیاب و گیا وادی میں، وہ پھر کسی موقع بنا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ وہاں پہ ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی۔ اب ہم حالانکہ آپ جانتے ہیں ادھر حضرت اسحاق ادھر اسماعیل، لیکن قرآن نے ملت اسماعیلی کا ذکر نہیں کیا۔ دونوں تہذیبوں کو جوڑنے کے لیے قرآن نے ملت ابراہیمی کا ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے چاہے اسحاق کی پشت سے اور نسل سے انبیاء چلیں، چاہے اسماعیل کی پشت سے نبی آخر الزماں چلیں، چھتری اوپر امبریلا اوپر ایک ہی ہے، وہ ابراہیم کی ملت ہے۔ اب میں جس چیز کو جوڑنے جا رہا ہوں نا وہ غور طلب معاملہ ہے۔ وہ ملت ابراہیمی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ دین ہے جس کا نام دین اسلام ہے۔ یہودیت دین نہیں ہے۔ یہودیت تو یہودا کے ساتھ جو حضرت یعقوب کا بیٹا تھا نا اس کے نام کے ساتھ منسلک کر کے انہوں نے ایک چھوٹی سی کلٹ بنا لی تھی، جو بڑھتے بڑھتے اپنے طور پہ جیوڈائزم ایک ریلیجن بن گیا اس یہودا کی نسبت کے ساتھ جو حضرت یعقوب کا بیٹا تھا۔ اچھا، اب عیسائی بنیادی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین اسلام لے کے آئے تھے۔ ابھی اسی درس کے آخر آیت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اچھا، اب سارے انبیاء دین اسلام ہی لے کے آئے تھے۔ یہ جب کلونیل ٹائم میں نا یہاں پہ اس ایریے میں انگریز آیا نا تو وہ یہاں پہ اپنا فلسفہ بھی لے کے آیا، اور ہمارے یہاں کے سب کانٹیننٹ کے لوگ یو کے میں انگلینڈ کی یونیورسٹیز میں جا کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور وہ جو وہاں کے علمی رجحان تھا نا وہ ان ریلیجن کو شخصیات کی آئیڈینٹی دے کر کے نا ان کا ٹائٹل دے دیا کرتے تھے۔ یہ ضمناً میں بات کر رہا ہوں، بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے۔ اچھا، اب اسی ایریے کے اسکالرز جب یورپین یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے نا تو ان کے مائنڈ سیٹ بھی اسی طرح کی توجہات اور اسی طرح کے فلسفے کو لے کے یہاں پہ پہنچے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جی ریلیجن جو لے کے آتا ہے نا اس کے نام کے ساتھ اس ریلیجن کی شناخت بن جاتی ہے۔ جیسے کرسچینٹی، جیسس کرائسٹ لے کے آئے مذہب،
تو جیسس کرائسٹ کے نام کے ساتھ اس ریلیجن کو جوڑ دیا اور اس کا نام کرسچینٹی پڑ گیا۔ یقین کیجئے پوری زندگی میں حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ریلیجن کا نام کرسچینٹی نہیں رکھا۔ کیا نام رکھا تھا؟ اسلام۔ پوری زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ریلیجن کا نام موسوی نہیں رکھا۔ کیا رکھا؟ اسلام۔ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اسلام۔ ایک ہی ریلیجن ہے اسلام۔ پورے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی ریلیجن کا اظہار کرتے رہے، وہ اسلام تھا، اور وہ توحیدی ریلیجن تھا۔ اب یہ جب لوگ پڑھ کے آئے نا تو انہوں نے کہا کہ ریلیجن تو اس کا جو فاؤنڈر ہوتا ہے نا، اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ اس ریلیجن کی آئیڈینٹی جڑ جاتی ہے۔ جیسس کرائسٹ ریلیجن لے کے آئے، لہٰذا وہ کرسچینٹی بن گیا۔ حضرت یعقوب کی نسل سے یہودا آئے تو اس کی نسل، اس کے نام کی وجہ سے جوڈائزم پڑ گیا۔ لہٰذا اسلام جو محمد جو ریلیجن لے کے آئے نا، ان کے نام کے ساتھ جوڑا جائے اور اس کا نام محمڈنزم پڑھ دیا۔ آپ جانتے ہیں، آپ تو ان کتابوں کے ماہر ہیں، تو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے، چونکہ وہ وہاں کے پڑھ کے آئے تھے نا، تو انہوں نے اس ٹرمز کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں، ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا تھا کہ محمڈن ایجوکیشنل کمپلیکس، محمڈن کالج، جو بعد میں نام چینج ہو کر کے جو ہے نا وہ علی گڑھ کالج اور علی گڑھ یونیورسٹی کے نام کے طور پر مشہور ہو گیا۔ تو اورینٹیلسٹ نے ان نام کو اپلائی کرنے کی کوشش کی اسلام کے اوپر، لیکن بھلا ہو مسلم اسکالرز کا، انہوں نے یہ نام اڈاپٹ نہیں کیا۔ مسلم دنیا میں اس نام کو بالکل ٹوٹلی رد کر دیا گیا۔ جو بھی دین اسلام کا قبول کرنے والا تھا، اس نے اپنا نام مسلمان رکھا، محمڈن نہیں رکھا۔ تو یہ وہاں کتابوں تک اور اسی کلچر تک ہی یہ نام محدود ہو گیا، ورنہ یورپین ممالک کے، یورپین یونیورسٹیز کے ان اسکالرز نے اسلام کو بھی اسی ڈومین میں رکھ کر کے اس کا انالیسس کرنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اللہ نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ہم نے ان کو چن لیا، آخرت میں ان کو صالحین بنا لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اللہ رب العزت نے مشن رکھا، ابراہیم تمہارا مشن کیا ہے؟ اسلم، اسلام لے آؤ۔ تمہارا مشن یہ ہے کہ تم نے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے اللہ، اسلمت، میں نے سر جھکا دیا تیرے سامنے، میری جان ہو تیرے سامنے قربان، میرا بیٹا ہو تیرے سامنے قربان، میرا مال ہو، میری ذات ہو تیرے سامنے قربان، میرا کنبہ ہو تیرے سامنے قربان۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی مشکل ترین آزمائشیں آئیں۔ کوئی آسان نہیں ہے نوخیز بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا، لیکن اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اب ایک اور اسی اہم بات کی طرف جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم نے وصیت فرمائی اپنے بیٹے کو، حضرت یعقوب نے وصیت فرمائی اپنے بیٹے کو۔ سوچنے کی بات ہے، وصیت کیا تھی؟ یہی وصیت تھی جو میں نے ابھی اظہار کیا نا، کہ سارے نبی تشریف لائے یہ کہتے کہتے کہ اسلام دین قبول کرنا، اسلام دین قبول کرنا۔ کیا وصیت فرمائی؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا ہے۔ یا اللہ، یقین کیجئے اللہ کا بڑا شکر ادا کریں آپ، ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے ہمیں دین کے حصار میں رکھا ہوا ہے۔ جو دین سے ٹوٹتا ہے نا، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام، یقین کیجئے، جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے نا، پھر انسان کے دل میں ہر چیز کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ہر چیز کا خوف، دنیا کے لٹنے کا، دنیا کے کمانے کا، حرص اور لالچ ہی نہیں ختم ہوتا۔
اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دین کے حصار میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اور یہ دین کا ہی حصار ہے نا، کہ زندگی سے چند لمحات نکال کر اللہ کریم کی رحمت کے لالچ میں تمام ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، اس کلام کو سمجھنے کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں لوگ بہت سارے بکھرے ہوئے ہیں، ہر کسی کو اتنی جلدی، اتنی تیزی، اتنی مصروفیت ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اوقات، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب فرمایا۔ اور پھر وہ دین کیا ہے؟ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دین یہ ہے کہ مرتے دم تک اسلام پر کاربند رہنا، یہ دین ہے۔ اپنی زندگیوں کے سامنے نا، اپنی زندگیوں کے سامنے اپنے سارے عوامل رکھیے، اور ہمیں سے ہر ایک کو رکھنے چاہیے۔ اپنے سارے امور رکھیے اپنی زندگیوں کے سامنے، جو اسلام کے ساتھ ٹکراتا ہے نا، اس کو اپنے سے الگ کرتے جائیے، اپنے سے الگ کرتے جائیے۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، ایک حصہ ہے چھوٹا سا، بڑی پیاری، خاص کر آج کل کے ہمارے نوجوان بچوں کے لیے بڑی پیاری حدیث طیبہ ہے۔ ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی انسان کی خوبصورتی یہ ہے، من حسن اسلام المرء، کسی بھی انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی، کہ اس کی شخصیت میں جتنے فضول کام ہیں اس کو چھوڑ دے۔ جو فضول کام آتے ہیں، میں نے اسی لیے کہا نا کہ اپنے امور کو نا، اپنی زندگی کے امور کو، عوامل کو، پریکٹسز کو اسلام کے آئینے میں رکھ کر کے چیک کرتے جائیے۔ جو اسلام کے خلاف ہے نا، اس کو چھوڑتے چلے جائیے، اس کو چھوڑتے چلے جائیے، اس کو چھوڑتے چلے جائیے۔ وہ لا یعنی کام ہے، وہ فضول کام ہے۔ ہاں، اگر آپ ایسا کر لیں گے، آپ کے جسم میں کے اوپر خوبصورتی کا ہالہ پڑ جائے گا۔ وہ ہالہ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیشانی نور سے چمکے گی، ان کی پیشانی نور سے چمکے گی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اسلام کو مکمل طور پر اپنا ضابطۂ حیات اور دین بنایا ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔